نیکسٹ, گڈ ٹو گریٹ کا دشمن وہ ہے نا امیدی, ہوپلیسنس. ہوپلیسنس ایک ایسی چیز ہے ہر پروفیشنل کو آتی ہے, ہر سی او کو آتی ہے, ہر ٹرینر, مجھے بھی آتی ہے. کوئی بندہ دنیا کا دعویٰ نہیں کر سکتا. میں ملٹی نیشنل گروپ کی ٹریننگ دے رہا, بچہ ایک سوال کرتا ہے مجھے, کہتا ہے قاسم صاحب ممکن ہے کہ 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے ہمارے پروفیشنل ٹائم کے ہوتے ہیں, موٹیویشن ایک جیسی رہے, میں کہنے پاسبل ہی نہیں. آپ کی قدرت کی طرف سے نظام ایسا ہے, موڈ فلکچویشن بھی ہوتی ہے, حالات بدلتے ہیں, کھانے کے بعد بندہ اور طرح ہوتا ہے, ٹریننگ میں اور طرح, ٹریننگ سے پہلے اور ٹریننگ کے بعد اور طرح, صبح گھر سے نکلتا اور طرح, سونے سے پہلے اور طرح. انسان کے دن میں 36 روپ ہوتے ہیں, 36 موڈ ہوتے ہیں. ایک کال آتی ہے, کہتا ہے 1 منٹ لے لوں, دوسرے کہتا ہے ذرا بند کر. بدلتا ہے انسان, کیسے بدلتا ہے؟ یہ ہے انسان کے موڈ پہ اثرات. ہوپ بھی ایک جیسی نہیں ہے. اگر 1 out 10 1 سے 10 تک کر دوں, ہوپ کبھی 10 پہ ہوتی ہے, 7 پہ ہوتی ہے. میں صرف آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں, ہوپ کو ختم نہ کیجیے, ہوپ کو ختم نہیں کرنا, امید ختم ہونی نہیں چاہیے. کیونکہ امید ختم ہو جائے تو بندہ پھر دن نہیں گزار سکتا, پھر کام نہیں کر سکتا. اور اچھا اب ہوتا کیا, نا امیدی دھوکہ ہے بیسیکلی. آپ کو بڑی مزے کی بات ہو, اور اگلی بات بتاؤں, امید بھی دھوکہ ہے. جب کھانے دھوکہ ہے تو امید کا دھوکہ کھاؤ. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ مشکل بات کی ہے میں نے. کیا امید, نا امیدی کیا دھوکہ بہت بڑا بھائی. اور نا امید بھی دھوکہ ہے, نا امیدی بھی دھوکہ ہے. جب کھانا ہی دھوکہ ہے تو کون سا دھوکہ کہنا چاہیے؟ امید کا دھوکہ. لگتا ہے ایسے ہے موٹر وے پہ یا ایک ہائی وے پہ جیسے سڑک سامنے بند ہو رہی ہے, لگتا ہے ایسے. پتہ کیا ہوتا ہے, چلنے والے کے لیے کھلی ہوتی ہے, چلتا جا رہا ہے اس کے لیے کھلتی جا رہی ہے. لیکن جو رکے ہے کہ نہیں وہ دکھ رہا ہے نا جی, مجھے میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ کل تو کچھ نہیں, آگے نہیں جانا چاہیے, نا امید ہو گیا, وہ رکے. سو پروگرس گڈ ٹو گریٹ اس کے پاس ہے جس کے پاس کیا ہے, اس لیے میں اکثر کہتا ہوں جو اہمیت یہ ہے, ایمان والو رسی کو تھامے رکھو, ایمان کی, اسلام کی. اے ایمان والو امید کی رسی کو بھی تھامے رکھو, کیونکہ وجہ یہ ہے امید کی رسی چھوڑنے کی دیر ہے, آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا, آپ کی انرجی نکل جاتی ہے. نیکسٹ میرے بھائیو یاد رکھیے, گڈ ٹو گریٹ کا دشمن ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتے, وہ گڈ پہ رک جاتے ہیں. اسٹیفن کوے کہتا ہے جی اپنی آری تیز کرو. مینجمنٹ کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا, غبارہ بیچنے والا روز غبارہ بیچنے کے لیے, اپنی مارکیٹنگ کے لیے چند غبارے ہوا میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ دیکھنے والے دیکھیں اور غبارے خریدیں. ایک ایسا بچہ جس کا کمپلیکشن ڈارک ہے, حبشی کا بچہ, بلیک بلو, دیوار کے ساتھ لگا ترسی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے, وہ دور سے سمجھ رہے دیکھ رہے ہیں, خرید نہیں سکتا, ترسی نگاہیں ہیں تو یہ خرید نہیں سکتا, اس کو دے دیتا ہوں. پاس بلاتا ہے, کہتا میرا بیٹا تو غبارہ نہیں خرید سکتا, یہ کہتا نہیں. میرا سوال یہ ہے, بلیک والا اٹھتا ہے, یہ اس کا کمپلیکس ہے. پھر بیٹھا ہوا وہ بلیک والا غبارہ توڑتا ہے, اڑاتا ہے اور ایک بات کہتا ہے, میرا بچہ جس میں کچھ ہو, جو بندہ اپنے آپ کو پالش کر رہا ہے, ڈیولپ کر رہا ہے, تیار کر رہا ہے, ترقی وہ کرے گا زندگی میں. ترقی بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں, تمہاری ترقی ایف ایم کی ترقی ہے, ایف ایم کی ترقی تمہاری ترقی. آج فرض کرو یہ ملٹی نیشنل میں آ جاتی, فرض کرو انشاءاللہ خبر نہیں ہوتی, دنیا کے بڑے چھوٹے چھوٹے کام بڑے کام ہو گئے. میں کہتا ہوں پاکستان بننے لگا تھا نا, پاکستان بننے کے وہ واقعہ ڈھونڈیے, چھوٹے چھوٹے واقعے نے پاکستان بنا دیے, بڑے واقعات. اس پہ کہا تھا کبھی سیشن کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے واقعات ڈھونڈیے, انہوں نے پاکستان بنا دیا. مسلم لیگ کیسے بننے گئی, آپ کو کبھی واقعہ پڑی گا, حیران ہو جائے گا. کٹھے کہاں ہوا مسلم لیگ بن گئی. اگر ہو تو آپ کا پرائڈ نہیں ہوگا, پرائڈ ہوگا نا. کیوں پرائڈ ہوگا؟ پرائڈ اس لیے ہوگا کہ میری کمپنی, میں نے سرو کی ہے, میرا بھی اس میں حصہ ہے, میرا بھی خون لگا ہے. حضور یاد رکھیے گا, ہر بندہ اصل میں کمائی اپنی ہے, وہ کمائی پیسے کی نہیں, پرائڈ کی, اچیومنٹ کی, سکسس کی, پیس کی, ٹارگٹ کو اچیو کرنے کا کانفیڈنس ہے, یہ کمائی ہے. اور برکت کی کمائی. اگر وہ آپ اپنے کاموں سے نہیں کر رہے تو کامیاب آپ نہیں ہو. سو فقط پیسے کی, مٹیریلسٹک اپروچ کی کمائی